السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری جلد اول سبق نمبر 39 حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عبداللہ بن عبد الوہاب سے روایت ہے۔ قال حدثنی قاسم بن عاصم الکلینی وانا لحدیث قاسم احفظ وان زہدم قال کنا عند ابی موسیٰ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ کے پاس تھے، فاتا ذکر دجاجۃ وعندہ رجل من بنی تمیم احمر کأنہم من موالی۔ تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں مرغی کا ذکر آیا۔ تو وہاں بنی تمیم اللہ کا ایک بندہ تھا، اس کا رنگ سرخ تھا، کأنہم من الموالی، وہ بظاہر ایسے لگتا تھا کہ جیسے غلام ہے۔ فدعاہ للطعام، تو پس حضرت ابو موسیٰ نے اسے بھی کھانے کی طرف بلایا۔ فقال انی رأیتہ یأکل شیئا فقذرتہ، میں نے اس مرغی کو کوئی ایسی نجاست اور گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیئا کا جب مطلب مطلق ہو تو اس سے اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بڑی چیز، یعنی مراد یہاں گندگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ فقذرتہ، لہٰذا میں اس کو کھانے سے گھن کھاتا ہوں۔ فحلفت الا آکل، لہٰذا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ فقال حلم فلاحدثکم عن ذلک، تو انہوں نے ابو موسیٰ نے کہا کہ یہاں میرے پاس آؤ، میں تمہیں اس کے بارے میں حدیث سناتا ہوں۔ وإنی آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من الاشعرین نستحمل، تو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جانے اور سامان لادنے کی سواری وغیرہ طلب کر رہے تھے۔ فقال واللہ لا احملکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دے سکتا، یعنی سواریاں کم تھیں۔ وما عندی ما احملکم، اور نہ میرے پاس کوئی ایسی سواری ہے جس پہ میں تمہیں سوار کر سکوں۔ فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنحب ابل فسأل عنا، تو اتنی ہی دیر میں کچھ اونٹ آپ کے پاس آئے تو ہم نے آپ سے ان کو مطالبہ کیا، ہم نے مانگے کہ ہمیں بھی ایک اونٹ دے دیں۔ فقال این النفر الاشعریون، تو آپ نے پوچھا جو اشعری لوگ تھے ان کے وہ لوگ کہاں ہیں؟ فامر لنا بخمس ذود غر الزری، تو اس میں سے یعنی جو اونٹ آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے ان میں سے کچھ عمدہ قسم کے اونٹ سفید کوہان والے آپ نے ہمیں 5 اونٹ دے دیے۔ خمس ذود، زود اونٹ کو کہتے ہیں، غر الزری کہتے ہیں جن کی کوہان سفید ہو۔ فلما انطلقنا، پس جب ہم چلے، قلنا ما زعنا، تو ہم نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں قسم کو، لا یبارک لنا، اور اس میں ہمیں برکت نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم واپس آئے تو اس کام میں ہمیں برکت اور بھلائی نہیں ہوگی، تو ہم واپس لوٹ گئے۔ فرجعنا الیہ، تو ہم واپس لوٹے۔ فقلنا، ہم نے کہا انا نسألک ان تحملنا، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ سے سواری مانگی تھی، تو آپ نے فحلفت اللہ تحملنا، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمیں سواری نہیں دیں گے۔ افنسیت، کیا آپ وہ بھول گئے ہیں؟ قالا، آپ نے فرمایا لست انا حملتکم، نہیں میں بھولا نہیں ہوں بلکہ میں نے تمہیں سواری دی ہے۔ ولکن اللہ حملکم، بلکہ اللہ نے تمہیں سوار کیا، یعنی میں نے تمہیں سواری نہیں، میرے پاس سواریاں تھی نہیں، اللہ نے تمہیں سواری دی ہے۔ وانی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین، اور میں اللہ کی قسم، اگر اللہ چاہتا ہے میں کوئی قسم اٹھاتا ہوں، میں کوئی بھی قسم جو اٹھاتا ہوں، فأرى غیرها خیرا منها، اور پھر اس کے بعد میں اس سے بہتر دیکھتا ہوں، الا اتیت الذی هو خیر، تو میں وہ کام کرتا ہوں جو کہ بہتر ہوتا ہے۔ وتحللتها، تو میں حلال ہو جاتا ہوں، یعنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور وہ کام جو بہتر ہوتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں۔ اسی طرح سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قسم اگر کسی کام پہ کھا لیتے اور پھر اس سے بہتر کام نظر آتا تو وہ آپ بہتر کر لیا کرتے تھے اور قسم کا کفارہ دے دیتے تھے۔
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ فیہا عبداللہ ابن عمر قبل نجد فغنموا ابلا کثیرۃ، وہاں سے آپ کو بہت زیادہ اونٹ مال غنیمت کے طور پر ملے. فکانت سہمانہم اثنی عشر بعیرا او احد عشر بعیرا ونفلوا بعیرا بعیرا، تو یہ حضرات کو تقریباً وہاں سے کافی اونٹ ملے. تو عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے. تو جب مال غنیمت میں جب ان کو اونٹ ملے تو ہر ایک آدمی کے حصے میں 12 اونٹ آئے یا 11 اونٹ آئے، اور پھر بھی بچ گئے تو پھر ایک اونٹ بطور نفل یعنی مال غنیمت کے حصے سے زائد دے دیا گیا انہی کو جو لوگ وہاں گئے تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفل بعض من یبعث من السرایا لانفسهم خاصۃ سوا قسم عامۃ الجیش. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فوجوں میں جن کو روانہ فرماتے تھے بعض خاص لوگوں کو عام لشکروں کے حصے کے علاوہ کچھ زیادہ انعام دے دیا کرتے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص ہوتے تھے، اس خاص ہونے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ مؤلفۃ القلوب ہوتے تھے، یا ان کی بہادری زیادہ ہوتی تھی، یا انہوں نے جنگ میں قتل زیادہ کیا ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ مقابلے میں رہے ہوتے تھے. تو ان لوگوں کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم ہوتا تھا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کو زیادہ حصہ بھی دے دیا کرتے تھے. اکثر تو ایسے ہوتا تھا مؤلفۃ القلوب کو، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کو امید ہوتی تھی کہ ان کو دیں گے تو یہ خود بھی متوجہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف لے کر آئیں گے، ان کو خوبیاں بیان کریں گے، تو پھر اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال دے دیا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ بلغنا مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن بالیمن، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کی خبر ملی کہ مکہ سے روانہ ہو گئے ہیں، تو ہم بھی ہجرت کرنے کی نیت سے وہاں سے روانہ ہو گئے. اس وقت یہ یمن میں تھے. فخرجنا مہاجرین الیہ وانا اخوان لی وانا اصغرہم، میرے 2 بھائی تھے اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا. میرے بھائیوں کا جو دوسرے بھائی تھے ان کا نام ابو بردہ اور ابو روم تھا. اما قال فی بضع و اما قال فی ثلاث و خمسین و اثنی و خمسین رجلا من قومی. راوی کو شک ہے کہ ابو موسیٰ نے یوں کہا کہ 4 آدمی اور تھے، یا یوں کہا کہ ہم 53 یا 54 آدمی تھے. ثلاثۃ و خمسین 53 اور اثنین و خمسین یا 52 آدمی تھے. رجلا من قومی، اس قوم میں سے. فرکبنا سفینۃ، ہم کشتی میں سوار ہوئے. فالقتنا سفینتنا الی النجاشی بالحبشۃ، لہٰذا ہمیں وہ طوفان آیا اور کشتی نے ہمیں وہ حبشہ کی طرف نجاشی کے علاقے میں پہنچا دیا. فوافقنا جعفر بن ابی طالب و اصحابہ عندہ، وہاں پر ہمیں ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی ملے. فقال جعفر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنا ھاہنا، تو جعفر نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھیجے ہے. وامرنا بالاقامۃ واقیموا معنا، اور ہمیں یہیں ٹھہرنے کا حکم دیا، تو لہٰذا تم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی ٹھہرے رہو. فاقمنا معہ، لہٰذا ہم لوگ بھی وہاں ٹھہر گئے. حتیٰ قدمنا جمیعا، یہاں تک کہ پھر ہم سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فوافقنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح خیبر فاسہمھا لنا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ مقرر کیا. او قال فآتانا منہا، یا راوی نے کہا کہ ہمیں بھی دیا. ما قسم لاحد غاب عن فتح خیبر منہا شیئا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے شخص کے لیے خیبر کے فتح میں سے مال تقسیم نہیں کیا جو کہ آدمی وہاں موجود نہیں تھا. الا لمن شہد معه، مگر ان کے لیے جو وہاں موجود تھے. الا اصحاب سفینتنا مع جعفر و اصحابہ قسم لهم معه، اور اسی طرح کشتی والے اور ان کے ساتھ حضرت جعفر اور ان کے ساتھی اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا. تو اس وجہ سے کہ جیسا کہ یہاں پر یہ لوگ وہاں بحرین سے یمن سے آئے تھے اور ضرورت مند بھی تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کی وجہ سے مال آپ نے تقسیم کیا اور دیا. اگلی روایت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قد جاءنا مال البحرین لقد آتیتک ھاکذا و ھاکذا و ھاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سے کہ اگر بحرین سے جب مال آئے گا تو میں تجھے اتنا 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 دوں گا، یعنی ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ میں تجھے ہاتھوں بھر کے اتنا مال دوں گا. اور وہ روپیہ نہ آیا، یعنی وہاں سے مال نہ آیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو گیا. حتیٰ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر منادیا فنادا، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اس مال میں کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ ہے
من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین او عدۃ فلیاتنا، جس آدمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وعدہ ہے یا دین ہے تو وہ ہمارے پاس آئے۔ فآتی ہی، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں گیا۔ فقلت، میں نے عرض کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی کذا و کذا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح فرمایا تھا۔ فحسا لی ثلاثا، اور 3 دفعہ آپ نے اس طرح چلو بھر کے اشارہ کیا تھا۔ وجعل سفیان یحسو بکفہ جمیعا، اور حضرت سفیان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھر کے بتایا کہ اس طرح آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ یہ جو سفیان راوی ہیں، یہ والے سفیان راوی ہیں، انہوں نے جب حدیث بیان کی حضرت علی سے تو اس طریقے سے ہاتھوں کو بھر کے بتایا۔ ثم قال لنا ہاکذا قال لنا ابن المنکذر قال مرۃ فأتيت أبو بکر فسألت فلم یؤتنی ثم أتيت فلم یؤتنی ثم أتيت الثالثة، تو 2 دفعہ، پہلے ایک دفعہ آئے، پھر دوسری دفعہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے۔ قلت سألتك فلم تؤتنی ثم سألتك فلم تؤتنی ثم سألتك فلم تؤتنی اما ان تؤتینی واما ان تبخل عنی۔ یہ اس سے پہلے 2 دفعہ 3 دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مال نہیں دیا تھا۔ انہوں نے مانگا تھا، پھر نہیں دیا، پھر مانگا، پھر نہیں دیا، پھر مانگا، پھر نہیں دیا۔ پھر فرمایا آپ یا تو مجھے دے دیجئے یا آپ بخیلی کرتے ہیں اور آپ مجھے نہیں دیتے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بخیلی کرتا ہوں، حالانکہ میں نے تجھے پہلی بار نہیں دیا، میری نیت دینے کی تھی۔ قلت تبخل عنی علی وما منعتک من مرۃ الا وانا اريد ان اوتیکہا، میرا ارادہ تھا تجھے دینے کا۔ قال سفیان وحدثنا عمرو عن محمد بن علی عن جابر فحسا لی حسیۃ وقال عدها، یعنی اس کو 3 دفعہ شمار کیا۔ فوجدتها 500، یعنی پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ ایسے دیناروں کے پوری مٹھیاں بھر کے ان کو دیں۔ تو جب 3 دفعہ بھر کے ان کو دے دیں، پھر انہوں نے گنتی کیے، فوجدتها 500، تو میں نے جب گنتی کیا تو یہ 500 تھے۔ قال خذ مثلها مرتين، اور پھر آپ نے اتنے دینے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اتنے اور بھی لے لو۔ اور پھر یعنی ابن منکدر فرماتے ہیں ای داء ادواء من البخل، آپ نے فرمایا کہ کون سی بیماری ہے جو بخل سے زیادہ سخت ہے یا بخل سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دینا چاہتے تھے، لیکن شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں دے سکے، تو اس وجہ سے انہوں نے جب اعتراض کیا کہ شاید آپ بخیلی کی وجہ سے نہیں دے رہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، بخیلی جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت بیماری ہے۔ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم غنیمتا بالجیرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ اذ قال له رجل اعدل، جب کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ انصاف کریں، تو آپ نے فرمایا لقد شقیت ان لم عادل، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نو مسلم بہت زیادہ تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو بد نصیب ہوا یا میں نے زیادتی کی۔ لقد شقیت ان لم عادل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل انصاف کرنے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہ کریں تو پھر کون انصاف کرے گا۔ باب ما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اسارا من غیر ان یخمسہ، یہ اس بات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرماتے ہوئے قیدیوں کو رہا کر دیتے اور خمس بھی معاف فرما دیتے تھے۔ محمد بن جبیر عن ابی، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارا بدر، آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتہ لہم، آپ نے فرمایا کہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش پر چھوڑ دیتا۔ اس شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احسان تھا، اگرچہ وہ غلام تھا اور جنگ بدر سے پہلے مر گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر قیدیوں کی وجہ سے اور لوگوں پر احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ باب من الدلیل علی ان الخمس للامام، اس بات کی دلیل کہ خمس امام کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ خمس جس کو چاہے دے دے، جس رشتہ دار کو چاہے خمس میں سے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ وَأَنَّهُ يُؤْتِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِبَنِي مُطَّلِب وَبَنِي ہاشم من خُمُسِ خیبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے خمس میں سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا اور دوسرے قریش کے خاندانوں کو نہ دیا۔ وقال عمر بن عبد العزیز
लम यउम्महुम बिज़ालिका वलम यखुस्स क़रीबन दूनन मिन अहवजी इलैहि। तो फरमाते हैं कि अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमियत के साथ सब कुरैश के लोगों को नहीं दिया, या तो किसी करीबी रिश्ते को खसूसियत के साथ मोहताज से पहले दे दिया, यानी खा वो मोहताज या ज़रूरतमंद दूर का रिश्तेदार था मगर उसे दे दिया, तो आपने असल एहतियाज और ज़रूरत को देखा। व इनकान अल्लज़ी आता लिमा यशकु इलैहि मिनल हाजती, असल बात यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को दिया वो यही देख कर दिया कि वो सबसे ज़्यादा मोहताजी का शिकवा करते हैं। यशकु इलैहि मिनल हाजत, हाजत का जिक्र करते हैं। वलम्मा मस्सतहुम फ़ी जंबिही मिन कौमिही व खुलफ़ाइहिम, और जब ये भी देखा कि आप अलैहिस्सलाम की जानिबदारी और तरफदार हैं और इन्हें अपनी कौम वालों और इनके हलीफ़ों यानी इन्हें हम कस्मों से नुकसान पहुँचा है। व खुलफ़ाई लम्मा मस्सतहुम फ़ी जंबिही मिन कौमिहिम व खुलफ़ाइहिम, इनके हलीफ़ों से और इनकी कौम से इनको नुकसान पहुँचा, इस वजह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों को दिया है। अन जुबैर इब्न मुतअम क़ाल मशयतु अना व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुलना या रसूलल्लाह, मैं और उस्मान बिन अफ़्फ़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, आतैता बनिल मुत्तलिब व तरक्तना, अल्लाह के रसूल आपने बनी मुत्तलिब को दिया और हमें छोड़ दिया। व नहनु व हुम मिनका बिमंज़िलतिन वाहिदतिन, हम और वो बनी मुत्तलिब आपसे रिश्तेदारी के दर्जे में एक ही दर्जा रखते हैं। क़ाल लैस हद्दसनी यूनुस क़ाल जुबैर लम यक़सिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबनी अब्दि शम्स वला लिबनी नौफल फ़क़ाल इब्न इसहाक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्द शम्स को और बनी नौफल को नहीं दिया। अब्दुल शम्स और हाशिम और मतलब इख़वतुन लि उम्मिन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़याफ़ी भाई थे। व उम्मुहुम आतिका तो बिन्त मुर्रा, और आप इनकी वालदा आतिका बिन मुर्रा थी। वकान नौफल अख़ाहुम लि अबीही, और नौफल आपके अख़याफ़ी भाई थे यानी वालिद शरीक भाई थे। तो रिश्ता एक जैसा हुआ तो बराबर देना चाहिए था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं दिया कि किसका रिश्ता किसके साथ ज़्यादा है आप, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल दिया था उसकी बुनियाद एहतियाज, ज़रूरत और हाजत थी। वो जिसकी हाजत ज़्यादा थी उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा दिया, जिसकी हाजत थोड़ी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको थोड़ा दिया। बाब मन लम युख़मसिल अस्बाब व मन क़तल कतीलन फ़लहु सुल्बुहु मिन गैरि अन युख़मसा। कतल कतीलन का माना जो आदमी किसी को कत्ल करे तो उसका सुल्ब कहते हैं उस माल को, उन हथियारों को, उन तलवारों को जो उस कत्ल होने वाले आदमी के पास हो। तो कत्ल होने वाले की जो हथियार और जो असला वगैरह होता है वो कातिल के लिए होता है मैदान जंग में अगर कोई कत्ल कर रहा है। मिन गैरि अन युख़मसा, माल गनीमत में से खुमुस निकालने से पहले वो उसको दिया जाता है। व हुक्मुल इमाम फ़ीही, और इसमें इमाम का हुक्म इसका बयान है। ये फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ अन अबी अन जद्दी क़ाल बैना अना वाक़िफ़ुन फ़ी सफ़ी यौम बद्र, ये वो वाक़या है जो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िक्र किया कि मेरे दाएँ बाएँ दो बच्चे खड़े थे, उन्होंने अबू जहल का पूछा। तो ये हम अभी तफसील में मगाज़ी में पढ़ के आ चुके हैं। फिर इन्होंने सलबु लिमुआज़ बिन अमर बिन जमुह, ये दो, और मुआज़ बिन अमर बिन जमुह और मुआज़ बिन अफ़रा, इन दोनों ने अबू जहल को कत्ल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जो अबू जहल की तलवार वगैरह थी वो इनको दे दी थी। अन क़तादा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल ख़रजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम हुनैन लम्मा इल्तक़ैना कानत लिल मुस्लिमीना जौलतन फ़रअयतु रजुलन मिनल मुशरिकीन अला रजुलिन मिनल मुस्लिमीन फ़स्तदबरतु हत्ता अतैतुहुम मिन वराइही। तो रावी कहते हैं, हज़रत अबू क़तादा कहते हैं कि जब हम जंग हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए और दुश्मनों के साथ हमारा मुकाबला हुआ, इल्तक़ैना कानत लिल मुस्लिमीन जौलतन, तो मुसलमानों को शिकस्त हुई शुरू में। तो मैंने मुशरिकीन में एक आदमी को देखा कि मुसलमानों की तरफ चढ़ा आ रहा है, यानी एक मुसलमान पर चढ़ बैठता है। तो मैं घूम कर पीठ के पीछे से गया और उसके कंधे पर एक ज़ोर से तलवार मारी। क़ब्ल अलैया फ़ज़म्मनी वम्महु वजदतु मिन्हु रिहल मौत, तो मैंने जब उसको मारी तो वो मुशरिक उस मुसलमान को छोड़कर मुझ पर आया और मुझे ऐसे दबाया कि मुझे बहुत मौत की बू मुझे आने लग पड़ी, यानी मैं समझा कि मैं मर लगा। सुम्मा अदरकहुल मौत फ़अरसलनी, फिर वो खुद ही मर गया, यानी ज़ाहिर बात है उसको भी तलवार का एक गहरा ज़ख्म लग चुका था, लेकिन वो उसी दौरान उसने पहले पीछे पकड़ा, जब ज़ोर से दबाया तो खुद मर गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से मैं जाकर मिला और लोगों को और मुसलमानों को बताया कि क्या हुआ।
فاقبل علی فضمنی ضمہ وجدت منہ فلحقت عمر بن الخطاب، میں پھر عمر بن الخطاب سے ملا، فقلت ما بال الناس، کے لوگوں کو کیا ہوا، قال امر اللہ ثم ان الناس رجعوا وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من قتل قتیلا له علیہ بینۃ فلہ صلبہ۔ پھر آپ صلی اللہ، یعنی یہ وہ واقعہ ہے جب شروع میں تو جب شکست ہوئی اور پھر بعد میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھے اور فرمایا کہ جس آدمی نے کسی شخص کو قتل کیا ہے اور اس کے پاس بینہ ہے، دلیل ہے، تو اس کے لیے اس کا صلب ہے۔ فقمت، میں کھڑا ہوا، فقلت، میں نے کہا من یشہد لی، کون آدمی میری گواہی دے گا کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا۔ ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا۔ ثم قال من قتل قتیلا فلہ علیہ بینۃ فلہ صلبہ۔ قمت فقلت من یشہد لی، میں نے دوسری دفعہ اسی طرح کیا، پھر میں بیٹھ گیا، کسی نے گواہی نہ دی۔ ثم قال ثالثۃ مثلہ، پھر آپ نے تیسری دفعہ اسی طرح فرمایا، پھر میں نے فقمت، کھڑا ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ کیا ہے، کیا ہوا؟ فاقتصصت علیہ القصہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا صدق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ سچ کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ وصلبہ عندی، اور اس کا صلب جو ہے وہ میرے پاس ہے، یعنی ایک اور آدمی نے اس کی تلوار وغیرہ اٹھائی ہوئی تھی۔ فارضہ عنی، آپ اس کو میری طرف سے راضی کر دیں، یعنی اس کو آپ اور سامان وغیرہ دے دیں اور یہ مجھ سے نہ لیں۔ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لا اذن لا یعمد الی اسد من اسد من اسد اللہ یقاتل عن اللہ ورسولہ یؤتیک صلبہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کیا، واہ، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے شیروں میں سے ایک شیر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑے اور اس کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دے دیں، یعنی قتل تو اس نے کیا اور اس کا سامان تجھے دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، آپ نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا۔ فآتاہ فابتعت مخرفا فی بنی سلمۃ فإنہ لأول مال سأصلتہ فی الاسلام۔ فرماتے ہیں تو میں نے ایک زرہ بیچی اور بنی سلمہ کے محلے میں ایک باغ لیا، اور اسلام کے زمانے میں سب سے پہلی جائیداد تھی جو میں نے لی، حاصل کی ہے۔ باب ما کان، تو اس سے بات سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کا صلب بھی اسی کے لیے ہے۔ باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی المؤلفۃ قلوبہم وغیرہم من الخمس ونحوہ، خمس میں سے مؤلفۃ القلوب کو دینا اور ان لوگوں کو دینا جو اس طرح کے لوگ ہوں جو ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، ان کو دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کا بیان ہے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتانی، میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے پھر مجھے دے دیا، دوسری دفعہ مانگا، تیسری دفعہ مانگا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ مال سرسبز ہے، شاداب ہے۔ یہ روایت یہ مغازی میں 2750 پہ گزر چکی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مال سرسبز و شاداب ہے، لہٰذا دینے والا ہاتھ ید الاولیاء خیر من ید السفلی، دینے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پھر حضرت حکیم نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ حدثنا ابو النعمان ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ انہ کان علی اعتکاف یوم فی الجاہلیۃ، کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک دفعہ اعتکاف کی نظر مانی تھی، فامرہ ان یوافی بہ، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنی نظر کو پوری کر لو۔ فاصاب عمر جاریتین من سبی حنین فوضعہما فی بعض بیوت مکہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں جنگ حنین کے قیدیوں میں 2 لونڈیاں حصے میں آئیں، انہیں مکہ میں کسی کے پاس چھوڑ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے قیدیوں کو مفت چھوڑ دینے کا حکم پھر صادر فرما دیا تھا بعد میں، جیسے میں نے بھی پیچھے ذکر کیا تھا کہ پچھلے سبق میں کہ جب حنین میں وہ دونوں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یا تو ہمیں مال بھی واپس کر دیں اور ہمارے بیوی بچے بھی واپس کر دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیوی بچے واپس کر دیے تھے اور مال وغیرہ واپس نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں سے زیادہ کا انتظار کیا تھا۔ فمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سبی حنین فجعلوا یسعون فی السکک، تو لہٰذا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس کر دیا تھا تو اس پر آپ نے حکم دیا تھا کہ قیدی جو گلیوں میں ہوتے ہیں گلی کوچوں میں دوڑنے لگے پڑے، فقال عمر یا عبداللہ انظر ما ھذا، آپ نے حضرت عمر نے کہا عبداللہ سے کہ دیکھو یہ کیوں لوگ دوڑ رہے ہیں۔ قال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السبی، تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر احسان کر دیا ہے۔ قال اذهب فارسل جاریتین،
تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور ان دونوں وادیوں کو بھی چھوڑ دو۔ قال نافع لم یأتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجیرانہ، تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے عمرہ نہیں کیا تھا۔ لو اعتمر لم یخف علی عبداللہ، اگر عمرہ کیا ہوتا تو حضرت عبداللہ پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوتا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر یہ بات مخفی نہ ہوتی، ان کو یہ بات ضرور معلوم ہوتی۔ تو یہ حضرت نافع کے علم کی بات تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے عمرہ کیا، اور معروف ہے دوسری روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تھے۔ اکثر صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ قال آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما ومنع آخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں سے منع کر دیا، یعنی وہی جو غزوہ حنین پہ جو آپ علیہ السلام کو مال ملا تھا، بہت سے لوگوں کو آپ نے تو بہت زیادہ دیا، وادیوں کی وادیاں اونٹ بھر کے دے دی، اور بہت اکثر لوگوں کو آپ نے نہیں دیا، اکثر انصار کو نہیں دیا، مہاجرین کو نہیں دیا۔ تو اس پر فرمایا کہ فَكَأَنَّهُمْ عَتِبُوا عَلَيْهِ، گویا کہ پھر وہ ناراض ہوئے کچھ۔ انی اوتی قومن اخاف ضلعهم وجزعهم وآكل اقواما الى ما جعل اللہ فی قلوبهم من الخیر والغنى۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام بعض صحابہ کو مال دیا اور قیدیوں میں سے بھی عطا فرمایا، بعض کو کچھ نہ دیا، تو ان کو ناگوار لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کے بگڑنے اور مرتد ہونے اور بے صبری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ قومن اخاف ضلعهم وجزعهم، جزع کا معنی ہے ناراض ہونا، ضلع کا معنی ٹیڑھا ہو جانا، وآکل اقواما، اور میں ایسی قوم کو کھلاتا ہوں جن کے دلوں میں خیر اور غنا، اور بعض لوگوں جن کی بلائی اور جن کی بلائی اور ان کے بارے میں دلوں کے اندر خیر بری ہوتی ہے، ان پر اعتماد کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ ومنہم عمرو بن تغلب، اور ان میں عمر بن تغلب بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسبت جو یہ کلمہ فرمایا، اگر اس کے عوض سرخ اونٹ بھی مجھے ملتے تو میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ بعض جن لوگوں کو میں نے نہیں دیا ان پر میں اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ لوگ پکے میرے ساتھ رہنے والے ہیں اور مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرے لوگ جو نئے لوگ ہیں ان کو تو مال ملے گا تو خوش ہوں گے، مال نہیں ملے گا تو ناراض ہوں گے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتی قریشا اتعلفهم لانہم حدیث عہد بالجاہلیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے قریش کو دی، اور قریش کے بہت سے لوگوں کو دینے کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ دین کی طرف متوجہ ہوں اور دین پر آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال ملنے کی وجہ سے۔ اب یہ وہی روایت ہے کہ اموال حوازن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو آپ علیہ السلام نے اتنا مال دیا کہ وہ ان کی وادیاں بھر گئی۔ تو اس پر کچھ صحابہ نے اعتراض کیا تھا، انصار نے، جو نئے قسم کے لوگ تھے۔ یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مغفرت کرے، یؤتی قریشا ویدعنا، آپ قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، وسیوفنا تقطر من دمائہم، اور ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کے خون ٹپک رہے ہیں۔ یہ جملہ کہا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا، یہ جملہ فرمایا، اما ترضون ان یذهب الناس بالاموال، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے کر جائیں، وترجعوا الى رحالکم برسول اللہ، اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، واللہ ما تنقلبون به خیرا مما ينقلبون به، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی تھی جس کی وجہ سے انصار اتنا روئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ نو مسلم لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ بات کی تھی کہ لوگ تو مال گھروں کو لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو گھروں کو لے کر جائیں، اس بات پہ خوش نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد فواللہ ما تنقلبون به خیرا، اور اللہ کی قسم تم جو کچھ لے کر جاتے ہو وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ لے کر جا رہے ہیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، قد رضینا، ہم راضی ہو گئے۔ فقال لهم، آپ نے فرمایا انکم سترون بعدی اثرۃ شدیدۃ، تم میرے بعد بہت زیادہ شدید ترجیح دیکھو گے، فاصبروا، لہذا صبر کرنا، حتی تلقوا اللہ ورسولہ علی الحوض، یہاں تک کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو حوض پر یعنی حوض کوثر پر ملنا۔ قال انس لم نصبر، تو حضرت کہتے ہیں کہ ہم اس وقت صبر نہ کر سکے، یعنی جس وقت جو یہ انصار، بعض نوجوان انصار نے یہ بات کی تھی۔ محمد بن جبیر بن مطمئن ان محمد بن جبیر اخبرنی
یہ وہی روایت ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہینا استروا الی ثمرۃ، آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فخطفت رداءہ، ایک آدمی نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالی، فوقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال آتونی ردائی، اور آپ علیہ السلام کی چادر بھی ان لوگوں نے لے لی، آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دے دو، فلو کان عدد هذه العظات نعما، اگر میرے پاس ان درختوں کے کانٹوں کے برابر بھی چوبائے ہوتے یعنی اونٹ ہوتے، لقسمته بینکم، تو وہ بھی میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، ولا تجدوننی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، تم مجھے بخیل اور جھوٹا اور بخل والا نہیں پاؤ گے۔ اور اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اتنی زور کی چادر ڈالی تھی، برد النجرانی، نجرانی چادر تھی، غلیظ الحاشیہ تھی، اس کا کنارہ بہت موٹا تھا، فادرکہ الاعرابی فجبزہ جبزۃ شدیدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کے بہت خوب اس کو بل دیے، حتی نظرت الی صحفۃ عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اس کے نشان دیکھے کہ میرا مال دو، فقد اثرت به حاشیۃ رداء من شدت جبزتہ، اس کی شدید دبانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گئے، فرمایا مرلی من مال اللہ الذی عندک، مجھے بھی وہ مال دو جو آپ کے پاس ہے، فالتفت الیہ فضحک ثم امر له بعطاء، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق والے تھے، اس نے چادر سے اتنا زور کا گلا دبایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسکرا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اس کو مال دینے کا لوگوں کو حکم دیا، صحابہ کو کہا اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، جتنا وہ بدتمیزی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ لما کان یوم حنین آثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اناسا من فی القسمۃ فآت الاقرع بن حابس 100 من الابل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے، وآت اجینۃ مثل ذلک، اجینہ کو بھی اسی طرح دیے، اور عرب کے جتنے بھی اشراف اور بڑے لوگ تھے آپ علیہ السلام نے اتنا ہی دیے۔ اس پر ایک آدمی نے یہ بات کی، ان ھذہ قسمۃ ما عدل فیھا، یہ ایسی تقسیم ہے اس میں مجھے عدل نظر نہیں آ رہا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو تھی وہ لوگوں کی ہدایت پر تھی، اور ان کی نظر لوگوں کے مال پہ تھی۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت کنت انقل النوا من ارض الزبیر التي اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی گٹھلیاں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین سے اٹھا کے لایا کرتی تھی سر پہ، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثِ فرسخ، اور یہ مجھ سے 3 فرسخ کے فاصلے پر تھی، زمین بطور جو قطع ملی تھی وہ 3 فرسخ کے فاصلے پہ تھی، یعنی فرسخ کے 2/3 پر تھی، 2 یا 3 میل دور تھی۔ تو چونکہ اس زمانہ میں اونٹوں کو اور گھوڑوں کو کھجوروں کی گٹھلیاں ڈالی جاتی تھیں، تو یہ کام عورتوں کے ذمہ ہوتے تھے، مرد جہاد کے کاموں میں اور دین کی خدمت میں لگے ہوتے تھے، اس لیے فرما رہے ہیں۔ اس کا مکمل واقعہ یہی تھا کہ وہ حضرات خدمت میں مصروف ہوتے، دین کی خدمت میں لگے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے، اور یہاں پر اس روایت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی نذیر کی جو زمین دی تھی اس میں سے ایک زمین بطور قطع، بطور ٹکڑا کے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب اجل اليہود والنصارى من ارض الحجاز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو ملک حجاز سے باہر نکال دیا۔ وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی اہل خیبر اراد ان یخرج اليہود منها، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر پر غالب آئے تو آپ نے ارادہ کیا کہ یہود کو یہاں سے نکال دیں۔ وقانت الارض لما ظہر علیہا لليہود وللرسول وللمسلمین، جب آپ علیہ السلام غالب آئے تو آپ نے فرمایا یہودیوں سے، لما جب آپ غالب آئے ان پہ تو یہودیوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ زمین ان کے قبضے میں رہنے دیں، کاشت وغیرہ محنت وہ کریں گے اور آدھی پیداوار لے لیں۔ تو فسال الیہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترکوا، تو نکالنے کا آپ نے ارادہ فرمایا تھا، اور زیادہ حصہ رسول اور مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور یہودیوں کے حصے میں تھوڑا سا حصہ تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم محنت ہم کریں گے، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، اور آدھے پھل آپ کے لیے ہوں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نَتْرُكُكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، ٹھیک ہے ہم جس پہ چاہتے ہیں ہم تمہیں اس پر چھوڑ دیں گے۔ فَأَقِرُّوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر برقرار رکھا۔ حتیٰ اجلاہم عمر فی عمارتہ الی تیماء و اریحا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمارت کے زمانے میں ان کو اریحا اور تیماء کے علاقے کی طرف نکال دیا اور یہودیوں کو سے خیبر کو خالی کر دیا۔ باب ما یصیب من الطعام فی الارض الحرب، اگر دارالحرب میں کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں تو اس کا بیان۔
کنہ محاصرین کسر خیبر، ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوتے، فرما انسان بجراب فی شام، تو ایک آدمی نے ایک بوری پھینکی جس میں چربی تھی، فنزوت لآخذها، لہٰذا میں اس طرف لپکا تھا کہ اس کو لے لوں، فالتفت، میں متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے، فاستحییت منہ، تو بس میں شرما گیا اور اس کو نہیں اٹھایا۔ کنہ نصیب فی مغازینا العسل والعنب فناکلہ ولا نرفعہ، جو راوی کہتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوا کرتے تھے تو ہمیں وہاں پر شہد اور انگور دستیاب ہوتے تو ہم انہیں تقسیم سے قبل استعمال کر لیتے تھے اور تقسیم کا انتظار نہیں کرتے تھے، کیونکہ حالت اضطراری ہوتی تھی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر جو اونٹوں کے گدوں کے گوشت کو گرایا تھا اس کا حکم ہے، اس کا فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے بات گزر چکی ہے، بیان ہو چکا ہے۔ باب کتاب الجزیۃ والموادعہ، جزیہ کا بیان ہے۔ جزیہ کافروں سے اس بات پر لیا جاتا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ مقابلے پہ نہیں آتے لیکن اس ملک پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے، غلبہ کیا ہے، اگر تم اس میں رہنا چاہتے ہو تو سالانہ کچھ ٹیکس دو گے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ جزیہ اور کافروں سے ایک عرصے تک لڑائی نہ کرنے کا بیان، الجزیۃ والموادعہ مع اہل الذمۃ والحرب، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ سورہ برات کی آیات ہیں۔ تو یعنی یہ لوگ جو ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور جن کو خدا نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور سچے دین کو قبول نہیں کرتے، تو ان سے لڑو اور ان کی وہ یا تو پھر وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کے جزیہ دینا منظور کریں۔ صاغرون کا معنی ہے ذلیل ہو کر رہیں۔ کفر ذلت کا نام ہے اور اسلام عزت کا نام ہے۔ ان العزت للہ ولرسولہ، عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی الاذلہ، یعنی صاغرون کا معنی ذلت سے رہیں۔ ما جاء فی اخذ الجزیۃ من الیہود والنصارى والمجوس والعجم، اور جزیہ یہود و نصارہ، مجوس اور عجم سب سے لیا جائے گا۔ اور ما شان اہل شام علیہم اربعۃ دنانیر واہل یمن علیہم دینار، تو یہ چونکہ ان کی حیثیت کے مطابق جزیہ واجب کرنا تھا، تو آپ نے فرمایا کفار کے شام کے جو کفار ہیں ان پر 4 دینار جزیہ لیا جاتا تھا، اور جو یمن کے کفار تھے ان سے 1 دینار لیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شام کے جو کفار تھے وہ مالدار تھے اور یمن کے جو کفار تھے وہ غریب تھے، اس وجہ سے ان کی مالی حیثیت کی وجہ سے ان پر جزیہ متعین کیا گیا۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں سے ہیں، ان درج زمزمہ، یہ زمزم کنویں کی سیڑھی پر بیٹھے ہوئے تھے، قال كنت كاتبا لجزء بن معاویہ عن الاحنفی، تو یہ کہتے ہیں کہ میں جز بن معاویہ کا جو اخنف بن قیس کے چچا زاد تھے ان کا منشی تھا، کاتب تھا۔ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط آیا، فاتانا کتاب عمر بن الخطاب قبل موتہ بسنتہ، آپ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال سے پہلے، اور اس میں جس پارسی نے اپنی محرم عورت کو جس سے شرعاً نکاح ممنوع ہے بیوی بنایا تو ان دونوں کو جدا کرا دیا۔ فرقوا بین کل ذی محرم من المجوسی، یعنی مجوسیوں نے اگر کسی ایسی جس علاقے میں فتح ہوئی اور وہاں مجوس نے یہود نے ایسی عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، لم یکن عمر رضی اللہ عنہ اخذ الجزیۃ من المجوس، تو آپ نے ان کے درمیان تفریق بھی کروا دی، اور پھر آپ نے ان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ لم یکن عمر اخذ الجزیۃ من المجوس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارسیوں سے ان مجوسیوں سے جزیہ قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ شہید عبد الرحمن بن عوف، پھر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی کہ مجوس سے آپ فدیہ جزیہ لیا کرتے تھے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان عمر بن عوف الانصاری ہوا حلیف لبنی عامر بن لؤی کان شاہد بدر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح الی بحرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا، یاتی بجزیتھا، تاکہ وہ وہاں کا جزیہ لے آئیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صالح اہل بحرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ
صلح کی تھی، یعنی ایک معاہدہ کر دیا تھا، اور ان پر علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنایا تھا۔ فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین، تو ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ فسمیت الانصار بقدوم ابی عبیدہ تھا، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی جب انصار نے خبر سنی، فوافقت الصلاۃ الصبح مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ فلما صلی بہم الفجر، جب آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، انصرف، سلام پھیرا، فتعرضوا له، کی طرف متوجہ ہوئے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين رآهم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ مسکرائے۔ قال اظنکم قد سمعتم ان ابا عبیدہ قد جاء بشیء، میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے یہ سن لیا ہوگا کہ ابو عبیدہ کوئی چیز لے کر آئے ہیں۔ قالوا اجل یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، آپ نے فرمایا کہ تم خوشخبری لے لو اور اس بات کو بھی سمجھ لو کہ اگر تم پر یعنی خوشی کی امید رکھو، اور اللہ کی قسم میں تم سے تمہارے فقر پر نہیں ڈرتا، واللہ لا الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، بلکہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیل جائے گی، الا من کان قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر پھیلی تھی، فتنافسوها، لہٰذا تم اس میں رغبت کرو کہ کما تنافسوها، جیسے ان لوگوں نے رغبت کی تھی، فتہلککم کما اہلکتہم، اور تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسا تم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مال کی قلت کی وجہ مجھے تمہارے اوپر ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے جو خطرہ ہے وہ تو اس بات کا خطرہ ہے کہ تم بھی کہیں ان کی وجہ سے مال میں رغبت نہ کرنے لگ پڑو۔ بعث عمر الناس فی افناء الامصار یقاتلون المشرکین فاسلم الہرمز فقال انی مستشرک فی المغازی هذه وقال نعم مثلہ مثل من فیہ الناس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑے بڑے شہروں کی طرف جہاد کے لیے بھیجا۔ جب ہرمز جو مدائن کا بادشاہ تھا جب اسلام لے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری رائے لینا چاہتا ہوں کہ پہلے ان 3 شہروں یعنی فارس، اصفہان اور آذربائیجان میں سے کہاں سے جنگ کا آغاز کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ یعنی 3 شہر تھے بڑے بڑے، تو ان میں سے اس وقت کہاں سے یعنی جنگ کا آغاز کرنا تھا، اس کا سوال یعنی اس کے بارے میں مشورہ کیا تھا۔ تو اس نے عرض کیا جی ہاں، ان علاقوں اور ان کے رہنے والوں کو جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی مثال ایک پرندے کی سی ہے۔ نعم مثلہ و مثل من فیہ من الناس من عدو المسلمین مثل طائر لہ رأس ولہ جناحان ولہ رجلان، اس پرندے کی سی ہے جس کے 2 پر اور 1 بازو ہے، اور وہ پرندہ دونوں پاؤں اور 1 ہی بازو ہے، اور سر سے حرکت کرے گا تو دوسرا بازو ٹوٹ جائے گا، تو بھی ایسا ہی کرے گا، یعنی دونوں پاؤں اور سر سے حرکت کرے گا۔ اس پرندے کی سی مثال ہے جس کا 1 سر 2 بازو اور 2 پاؤں ہوں، اگر 1 بازو کو توڑ دیا جائے تو وہ پرندہ دونوں پاؤں اور 1 ہی بازو اور سر سے حرکت کرے گا، اور دوسرا بازو توڑ دیا جائے تو بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ حرکت سے باز آ جائے گا۔ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ ان کسر احد الجناحین، اگر 1 پر توڑ دیا جائے، نہزت الرجلان بھی، تو وہ اڑے گا 2 پاؤں کے ساتھ، وبجناحین اور 1 پر کے ساتھ، والراس اور سر کے ساتھ۔ فإن کسر الجناح الآخر، اور اگر دوسرا پر بھی توڑ دیا جائے، نہزت الرجلان والراس، تو پھر وہ حرکت کرے گا 2 پاؤں اور سر کے ساتھ۔ وإن شُدِخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والراس، اور اگر اس کا سر ہی کاٹ دیا جائے تو پھر اس کے پاؤں اور دونوں پر اور سر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہم اس کے پروں کو توڑیں گے تب بھی حرکت کرے گا، دونوں پاؤں کو توڑیں گے تب بھی حرکت کرے گا، تو کیوں نہ ہم اس کا سر کاٹ دیں۔ اب انہوں نے کہا سر کیا ہے، والراس کسرا، ان کا سر کسرا ہے، والجناح قیصر، اور اس کے پر قیصر ہیں، والجناح الآخر فارس، اور اس کا دوسرا پر جو ہے وہ فارس ہے۔ فمر المسلمین فلینفروا الی الکسرا، تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کو حکم دو کہ کسرا کی طرف چلیں، جب کسرا مر جائے گا تو یہ جو دونوں پر ہیں خود ہی ختم ہو جائیں۔ قال بکر وزیاد جمیعا عن جبیر بن حیہ قال فنبذنا عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بکر اور زیاد دونوں نے جبیر بن حیہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کے لیے بلایا اور ہم پر نعمان بن مکران کو سردار مقرر کیا۔ جب ہم دشمن کے ملک میں پہنچے تو کسرا کا ایک افسر 40,000 فوج کے ساتھ مقابلے میں آ گیا۔
حتى إذا كنا بأرض الحدود وخرج علينا عامل كسرى في 40 ألفا فقام ترجمان کھڑا فقال ليكلمني رجل منكم، اور ان میں سے ایک آدمی نے میرے سے بات کرنا شروع کی. فقال المغیرہ سل عما شئت، تو مغیرہ نے کہا تو جو چیز مانگتا ہے تو ہم سے مانگ لے جو چاہتا ہے. قال ما انتم، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ قال نحن اناس من العرب كنا في شقاء شدید وبلاء شدید، اس نے فرمایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم بڑے سخت جان ہیں اور مصیبتوں میں کود جاتے ہیں اور بھوک کے باعث ہماری کھالیں سخت ہو جاتی ہیں. ونمس الجلد والنوا من الجوع، اور ہم بھوک کی وجہ سے کھجور کی گٹھلیاں بھی کھا لیتے ہیں، یعنی ہم اتنے سخت جان ہیں. ونلبس وبر والشار، ہم وبر کہتے ہیں اون اور بال کے کپڑے پہنتے ہیں. ونعبد الشجر والحجر، اور اس نے کہا ہم پتھروں اور درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اسی حال میں فبین نحن کذالک، اسی حال میں تھے کہ اس بعث رب السماوات و رب الارضین، آسمانوں اور زمین کے رب نے ہمارے پاس اپنا رسول بھیجا. تعالی ذکرہ وجلت عظمتہ، اس کا ذکر بلند ہے اور اس کی عظمت بڑی بلند ہے. الینا نبینا من انفسنا، ہم میں سے ہی ایک نبی ہمارے اندر آیا. نعرف اباہ و امہ، جس کو ہمارے ماں باپ جانتے تھے. فامرنا نبینا رسول ربنا، اور ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ وہ ہمارے رب کے رسول ہیں. ان نقاتلکم حتی تعبدوا اللہ وحدہ، کہ ہم تمہارے ساتھ قتال کریں یہاں تک کہ تم بھی اللہ کی ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ. وہ تؤتوا الجزیۃ، یا تم جزیہ دو. واخبرنا نبینا عن رسالت ربنا انہ من قتل منا سار من الی الجنۃ، اور ہمیں ہمارے نبی نے یہ بھی خبر دی ہے کہ جو ہم میں سے مر جائے گا وہ جنت میں جائے گا. فی نعیم، ایسی نعمتوں میں لم یر مثلھا قط، کہ ایسی نعمتیں اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گی. ومن بقی مما ملک رکابکم، اور جو ہم میں سے باقی رہا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا. تو انہوں نے فقال نعمان ربما اشہدک اللہ مثلہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یندمک ولم یخزک ولکنی شہدت القتال مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں تو اس پر نعمان نے کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی متعدد جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شریک رہ چکا ہوں. مثلھا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا یہ دستور تھا کہ اگر صبح کے وقت جنگ شروع کرتے میں کہیں لم یقاتل فی اولنا، آپ صبح کے وقت میں جنگ شروع نہیں کرتے تھے. حتی تہاب الارواح، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا اور ہوائیں چلنے لگ پڑتی. وتحضر الصلوات، اور نماز یعنی ظہر اور عصر کا وقت آ جاتا. تو انہوں نے چونکہ یہ گفتگو پوری کی، ایسی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ گفتگو پوری کر چکے تو اب انہوں نے فرمایا کہ اب تم شروع کرو. تو اللہ اس سے بھی جزیے کا بیان تھا، جزیے کے بیان کو انہوں نے واضح کیا ہے. باب اذا وعد الامام ملک القریۃ هل یکون ذلک لبقیتہم، اگر حاکم شہر سے صلح ہو جائے تو وہ تمام شہر والوں کی صلح سمجھی جاتی ہے. اگر حاکم سردار صلح وزون مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک وعہد ملک ایلۃ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ بیضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جب غزوہ کیا تو ایلا بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر ہدیہ کیا. وکساؤ بردن، اور ایک آپ کو چادر ہدیہ کی. وکتب لہ ببحرہم، تو پھر آپ صلی اللہ پہنائی اور اس کا ملک اسی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا. تو اب اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی صلح کر لے تو اس کی صلح کو قبول کیا جاتا ہے. باب الوصایا باہل ذمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذمۃ العہد، یہاں یہ بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں کو امان دی ان سے امان قائم رکھنا، وصیت کرنا، اور ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ عہد اور اقرار لینا. تو اس کا بنسبت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور یہاں پر والعل کا معنی ہوتا ہے العل القرابت، قرابت کا معنی ہے. آگے جیسے کہ روایت میں ذکر ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے سنا کہ قلنا اوصنا یا امیر المومنین قال اوصیکم بذمۃ اللہ، میں تمہیں اللہ کے ذمہ کی وصیت کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ جب اوصیکم بذمۃ اللہ، میں تمہیں اللہ کے ذمہ کی وصیت کرتا ہوں. فإنہ ذمۃ نبیکم، بے شک وہی تمہارے نبی کا ذمہ ہے. اور فإنہ ورزق عیالکم، اور تمہارے اہل و عیال کے رزق کا ذریعہ ہے.
یعنی اس میں ذمیوں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جزیوں سے تمہارے کنبے کے پلنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا رزق عیالکم کا مطلب یہی ہے کہ ذمیوں سے جو کچھ لیا جاتا ہے اس میں تمہارے بچوں کا رزق ہے۔ طالبات یہاں تک کا سبق آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، اس سے بعد اگلا سبق میں ہم انشاءاللہ آگے باب پڑھیں گے، باب ما اقطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البحرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔